السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی بہت بڑی خبر آ گئی ہے، اور خبر یہ آ گئی ہے کہ یوتھیوں کو فیصلہ پسند نہیں آیا عدت کیس کا، اور یوتھیوں نے خاور مانکا پہ جو ہے نا فزیکلی حملہ کر دیے۔ اچھا، اب بڑے انٹرسٹنگ چیزیں جو کہ آئی وانٹ ٹو ڈسکس، گو کہ میں زیادہ پرسنل لائف پہ کرنا نہیں چاہتا، پر وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو ذلیل و خوار اس طرح کرنے کی کوشش کرو، دوسروں پہ تہمتیں لگاؤ، اور آپ وزیر اعظم ہوں اور پھر اس طرح کی حرکتیں کریں، تو پھر سبجیکٹ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے کہ آپ اس پہ ڈسکس کریں۔ تو خاور مانکا کے آج پیشی تھی، آج فیصلہ ہونا تھا، اور کورٹ روم میں جب جرا ہوئی اور خاور مانکا نے کچھ حقائق بتائے تو انہیں بہت برا لگا کہ فحش کلامی کی گئی ہے۔ یہاں پہ کویسچن اٹھتا یہ ہے کہ بلا شبہ فحش کلامی ہوگی، پر فحش حرکتیں ہوئی ہوں گی تو پھر فحش کلامی ہوئی ہوگی نا۔ اب جو حقائق ہوں گے وہ اس نے بیان کر دیے، اب اس کو ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا وہ جج کا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق عدالت میں ہوتے ہوئے بوتلیں چلائی گئیں، اور اسی وجہ سے جب عمر ایوب باہر آیا اور شبلی فراز، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، جھوٹ، ایز یوزول جھوٹ۔ ابھی وہاں پہ کوئی کیمرے کی اگر کوئی آ جائے گی فوٹنگ تو وہ بھی پتہ چل جائے گا یہ کتنے جھوٹے ہیں۔ پھر وہی عمرانی فتنہ کے زیر اثر وکیلوں نے اس پہ حملہ کیا۔ آئی ایم ناٹ ان فیور آف کیا کہتے ہیں خاور مانکا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ خاور مانکا سچ بات کر رہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک خود بھی ایک نچلے لیول کا ایک انسان ہے، تو اس نے جب یہ شادی کی یہ سارا کام ہوا تو کیا، اس کو بھی پتہ ہوگا کہ عدت میں ہی یہ شادی ہوئی ہے۔ عدت میں کیوں شادی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ جادو ٹونے کا اثر تھا، پہلی تاریخ سے پہلے پہلے یہ سارے کام کرنے تھے، ورنہ سب کچھ الٹا ہو جانا تھا۔ تو یہ پھر ہی واز پارٹ آف اٹ، اس نے بھی انجوائے کیا عمران خان کی حکومت کو، تو ٹھیک ہے بھگتے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے، جب یہ کرمنلز ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کی مدد تو ضرور کرتے ہیں جب اپنا فائدہ ہوتا ہے، پر ایک دوسرے کی مخالفت میں بھی آ جاتے ہیں جب اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی سچویشن یہی ہے، یہاں پہ دونوں ننگے ہو رہے ہیں، عمران خان بھی اور خاور مانکا بھی۔ آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی فحش کلامی کی خان صاحب پہ کیا کہتے ہیں الزام لگائے، تو فحش کلامی آپ کو تب نہیں پتہ تھا جب عائلہ ملک سے آپ باتیں کر رہے تھے فحش کلامی؟ وہ ساری چیزیں میں اسٹل آئی ڈونٹ وانٹ کہ یہ پرسنل معاملہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو نہیں اچھالنا چاہیے، پر آپ پھر خود بھی اس کا پارٹ نہ بنے نا، پھر آپ بھی دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیوں کی اس طرح جو ہے بے توقیری نہ کریں۔ آپ اپنے جو فالوورز ہیں ان کو پھر کہیں نا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ اپنے جو یہ لیڈران ہیں، یہ جو منہ اٹھا کے باتیں کرتے ہیں، جس طرح مراد سعید باتیں کرتا تھا، جس طرح ہر دوسرا شبلی فراز بھی، سارے یہی بندے یہ باتیں کرتے تھے، تو اب انہیں منع کرنا تھا۔ شہباز گل، یہ ساری چیزیں جو تھی، شوکت بسرا، یعنی کہ آپ نے ذہن سازی اتنی گندے طریقے سے کی ہے صرف اپنی ذات کی خاطر۔ آئی وڈ سے، آئی وڈ ایڈوائز، آئی وڈ سجیسٹ، جو اس کو مرضی آپ نام لے لیں، کہ آپ مخالفین کو اتنی گالیاں نہ دیا کریں کہ جب ان کی پارٹی میں جائیں نا تو پھر ذلیل و خوار ہونا پڑے۔ اور اسی طرح جس پارٹی میں ہوتے ہیں اپنے لیڈر کو آقا نہ بنا لیا کریں، خدا نہ بنا لیا کریں کہ جب آپ کو وہ نکال لے تو پھر آپ جو ہے وہ گالیاں دیتے پھریں اس کو، وہ پھر اتنا بڑا کانٹراڈکٹ آ جاتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہتے ہیں شو لیکنگ کہہ لیں، میں ذرا ڈیسنٹ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ کل جو تھا نواز شریف کا یہ جو 28 مئی کے موقع پہ اس نے تقریر خطاب وٹ ایور جو بھی کیا تھا، اس نے شاہد خاقان عباسی کا نام لیا، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ نون سے جانے والے کوئی بھی نواز شریف کو اس طرح نہیں کہتے کہ جی وہ کرپٹ ہے یا واٹ ایور۔ میں پھر بھی نہیں کہتا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، یہ سارے کرپٹ ہی ہوتے ہیں تقریباً، لیکن آپ کی اتنی ریپیوٹ ہونی چاہیے۔ یہی میں کہتا ہوں خان صاحب کو اور یہ باقی یوتھیوں کو کہ خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ جی یہ فوجی جرنیلوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تو پہلے آ کے معافی مانگیں کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ان کی گودی میں بیٹھ کے آیا تھا۔ نواز شریف نے بھی معافی مانگی تھی، عظمیٰ بخاری جو
پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے اتنی نون لیگ کو باتیں بناتی تھی، اس نے بھی معافی مانگی. تو اتنی کریج ہونی چاہیے نا کہ پہلے معافی مانگے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بشرا بی بی کے یہ ساری چیزیں جب کھل گئی ہیں، تو آپ کو کس نے کہا تھا ایسے کام کرنے کو؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ جب کیلیفورنیا کے عدالت میں یہ پروو ہو چکا ہوا ہے کہ جو ٹیرن وائٹ ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، تو پھر آپ مان لیں اس کو؟ پھر مان لینا، قوم سے معافی مانگے. یوتھ یہ تو تیار بیٹھے ہیں، یوتھ یہ تو پتہ نہیں کس گھٹیا لیول پہ جانے کو تیار ہیں. وہ تو بڑے آرام سے معاف کر دیں گے آپ کو کہ جناب صاحب آپ کی ایک جو ہے وہ ناجائز بیٹی ہے. تو یہ اتنی ہمت ہونی چاہیے. یہ آپ جو انہوں نے یوتھیوں کو برین واش کر دیا ہے نا، جس نہج تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، یہ گند مجھے 10-20 سالوں میں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آنا، کیونکہ یہ اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح کی تربیت کر رہے ہیں، اور اولادیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا سوچ رکھتے ہیں عمران خان کے بارے میں، کہ کسی کو کس حد تک جو ہے دیوتا بنا دینا ہے. اب اس کے جج کے خلاف ہو گئے، جج پہ سوشل میڈیا پہ باتیں بنانے لگ پڑیں گے، یعنی کہ کوئی بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے. جج اچھے اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے، جج برے اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے. ایک طرف کہتے ہیں جی جج پہ بڑے پریشر ہے، وہ ایماندار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں وہ ایماندار کی لسٹ میں آ گئے، اور جو آپ کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں وہ بے ایمان ہو گئے. اب وہ آپ کا جس طرح میں نے ویڈیو کی تھی، ملک ریاض صاحب بھی جو ہے وہ آپ کے بڑے معتبر ہو چکے ہوئے ہیں. یہی خاور مانیکا جو تھا وہ بڑا عظیم تھا. اس کی ویڈیوز چلاتے تھے کہ جی بشرا بی بی جیسی پاک دامن میں نے عورت نہیں دیکھی تھی. وہیں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب بتا دیں یوتھ یہ کہ خاور مانیکا جھوٹا ہے کہ سچا ہے، اس کا جواب دے دیں. اگر جھوٹا ہے تو پھر پہلے بھی اس نے جھوٹ بولا تھا، اور اگر سچا ہے تو پھر آپ بھی سچ بول رہے ہیں. آپ پھنس گئے ہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ کہ پورا جو ماڈل تھا، پورا جو آرکیٹیکٹ بنایا ہوا تھا، وہ پاکستان کو تباہ کرنے اور جھوٹ پہ مبنی تھا اور لوٹنے پہ مبنی تھا. یہ تھا پورا آرکیٹیکٹ، اور آپ خود اس میں پھنس چکے ہوئے ہیں. آپ کی پاور اس وقت صرف سوشل میڈیا ہے، وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی. اللہ حافظ.